ایک استبعاد اور ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ وعید ہے کہ خلیفہ اول اہل سنت کے جناب ابو بکر اور جناب عمر جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ متشددانہ رویہ اپنائیں، یہ بعید ہے نہایت۔ جی یہ ملاحظہ فرمائیں صحیح بخاری۔ سب سے پہلے جناب ابو بکر کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند اہم مطالب پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے اور یہ مرکز جمعیت اہل حدیث ہند کی چاپ کردہ ہے۔ یہاں پر 2 روایات ہیں، ایک روایت کا نمبر کیا ہے 4607۔ اس روایت میں ہم جب جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ان کی نفسیات کیا تھی، یعنی یہ لوگ اپنے گھر کی خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے گریزہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا جی، یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ کے ساتھ روانہ ہوئے، جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش تک پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا، اس لیے رسول اللہ نے اسے تلاش کروانے کے لیے وہیں قیام کیا اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ قیام کیا۔ وہاں کہیں پانی نہیں تھا اور صحابہ کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے ملاحظہ نہیں فرماتے عائشہ نے کیا کر رکھا ہے اور حضور کو یہیں ٹھہرا لیا اور ہم بھی حالانکہ یہیں پہ رہ گئے ہیں، جبکہ یہاں پر کہیں پر پانی موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے پاس پانی ہے۔ حضرت ابو بکر میرے یہاں آئے، جناب عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ میرے یہاں آئے۔ اب وہ آپ نے ایک صورتحال، وہ جو اس وقت کا آپ ایک سکیچ اپنے ذہن میں بنائیں، کیا ہے جی کہ حضور اکرم کا سر مبارک میری ران پر تھا اور وہ سو رہے تھے، یعنی رسول اللہ اپنا سر رکھ کر میری ران پر سو رہے تھے اور کہنے لگے تم نے حضرت کو، اب جناب ابو بکر جو ہیں وہ کس کے پاس آئے، اسی مقام پر آتے ہیں، سب کو روک لیا ہے حالانکہ یہاں کہیں پانی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ پانی ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق مجھ پر بہت خفا ہوئے اور جو اللہ کو منظور تھا مجھے کہا سنا، یعنی جو انہوں نے کہا وہ الفاظ ایسے تھے جو انہوں نے اللہ پہ ڈال دیے کہ اللہ کو جو منظور تھا انہوں نے مجھے کہا سنا اور ہاتھ سے میری کونکھ میں کچوکے لگائے۔ ٹھیک ہے، یہ کچوکے آپ یہ کہہ لیں کہ چوکے چھکے ٹائپ ایک لفظ ہے کہ یعنی ایک تشدد کیا ان کے ساتھ۔ اب جناب ابو بکر جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو زد و کوب کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کب؟ جب رسول اللہ ان کی ران پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں اور انہوں نے اس پورے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی جو ایک پرائیویسی تھی اس کا بھی خیال نہیں رکھا اور اپنی بیٹی کو جو ہے نا کچوکے لگائے۔ اب یہ کیونکہ نہایت ادبی لفظ کچوکے لگائے، جس کو میں نے آپ کے لیے آسان الفاظ میں بیان کیا، میں نے صرف اس خیال سے کوئی حرکت نہیں کی کہ حضرت میری ران پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے، پھر حضور اٹھے اور صبح تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ملا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اسی روایت 4608 اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا اور واضح ہو جائے گا۔ اچھا جی، وہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں وہ بھی بیان کرتا ہوں کہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا، ہاں وہ کہتے ہیں سر مبارک میری گود پر رکھ کے سو رہے تھے، 4608 رسول اللہ سر مبارک جو ہے میری گود پہ رکھ کے سو رہے تھے۔ اب کیا جناب ابو بکر آتے ہیں، میرے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر فرمایا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ہے، وہاں پہ اماد بھائی کچوکے تھے، یہاں پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب تھوڑا سا کچوکے نکال کے صحیح لفظ لے کر آئیں اور کہا کہ انہوں نے ایسے مکہ بنا کے نا ایسے میرے سینے والی سائڈ پہ جناب ابو بکر نے ایسے ڈھس گیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ مارا کہ ایک ہار کے لیے تم نے حضور کو روک لیا، یعنی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جناب ابو بکر کا یہ رویہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی ایک مثال دیتا ہوں سادہ، آج بھی اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کہ جس کی مینٹیلٹی، جس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو کہ آپ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہو یا اس کے آپ نے کچھ ایسے موارد دیکھے ہوں، ایسے اس کے کیسز آئے ہوں کہ وہ نا چوریاں کرتا ہو، ٹھیک ہے، اب پتہ ہے یار یہ بندہ چوریاں کرتا ہے، تو اگر آج اماد بھائی کے سامنے میں کہوں آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندے نے جو ہے نا چوری کی ہے، آپ کہیں گے ہاں وہ تو کرتا رہتا ہے، اس کے لیے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کی شخصیت میں ہے یہ چیز، وہ چوریاں کرتا ہے، کوئی نہیں کہے گا نہیں یار کیسے ہو سکتا ہے وہ چوری کرے، ابے نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا استبعاد آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ بہت بعید چیز ہے کہ وہ کیسے چوری کر سکتا ہے، وہ تو بڑا شریف آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور میں کہتا ہوں مرزا صاحب نے چوری کی ہے، جی مرزا صاحب، آپ کہتے ہیں نہیں یار جی وہ تو شریف آدمی ہے، وہ کیوں چوری کریں گے، ان کے تو اتنے ملین سبسکرائبر ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اتنے ملین سبسکرائبر کی وجہ سے کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتے، تو وہ چوری کیوں کریں گے؟
تو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ ایک شخص کی شخصیت کو جب سمجھنے جائیں اور دیکھیں کہ یہ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں خواتین پہ تشدد کرنا ہے ان کے ہاں روٹین سمجھا جاتا ہے، پھر اگر آپ کو آگے بیان کیا جائے کہ انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو رسول اللہ کی دختر تھی، ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، رسول اللہ کی بیٹی تھی، ان کو زد و کوب کیا، آپ کہیں ہاں یہ تو ان کے ہاں روٹین ہے، یہ تو کرتے رہتے ہیں، مار دیتے ہیں، مثلا بچوں پہ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، تو اگر کسی اور خاتون پہ ہاتھ اٹھایا تو کچھ بعید نہیں ہے. تو آگے وہ کہتی ہیں کہ توجہ کیجیے گا، یہ ملاحظہ فرمائیں، کہتے ایک ہار کے لیے تم نے حضور کو روک لیا، لیکن حضور کے آرام کے خیال سے میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، حالانکہ مجھے تکلیف ہوئی تھی. یعنی اتنا زور سے انہوں نے مارا کہ ان کو تکلیف کا سامنا تھا، لیکن وہ ہل جل نہیں سکی. اب یہ تھے جناب ابو بکر. ٹائم کم ہے ورنہ میں تقریباً 4 روایات مجھے بخاری میں اس حوالے سے ملی ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے تو ہم اپنے اگلے موضوع یعنی جناب عمر کی طرف جاتے ہیں کہ جناب عمر کی شخصیت کیسی تھی. تو جو جناب عمر تھے ان کا خواتین کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ کافی سارے نمونے ہیں لیکن اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا. الاحادیث المختارہ جناب ضیاء الدین مقدسی صاحب کی، اس کتاب کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح سند ہیں. خود اپنے مقدمے میں بھی انہوں نے اس چیز کی ضمانت دی ہے. صحیح ہے جی. یہ الاحادیث المختارہ ہے. اب دیکھتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک مختارہ لفظ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں بہت خراب سمجھا جاتا تھا، یہ وہ نہیں ہے البتہ. اچھا اب وہ سین کیا ہے جی؟ روایت ملاحظہ فرمائیں. فمشا الیہما ضامرا، وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر جو ہیں وہ، میں آپ کو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں کہ جناب عمر آتے ہیں اپنی بہن کے گھر، بہن اور شوہر کا جو بہن کے یعنی ان کی بہن کا جو شوہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا بہنوئی لگ گیا، ان کے گھر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دروازے کے قریب جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نا کوئی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. وہ سورت کون سی؟ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جا رہی ہے. یہ آپ نے بیک گراؤنڈ سن لیا. اب آ جائیں کہ آگے ہوتا کیا ہے، آگے کی سٹوری یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں. فلما سمع خبن، یعنی وہ جو شخص یعنی وہ جو ان کا بہنوئی تھا، اس نے سنا کہ حس عمر، کہ وہ اس نے عمر کو احساس کیا کہ بھائی وہ آ گیا ہے. اچھا تو وہ نا فوراً سے مخفی یعنی چھپ گیا. اچھا جی. اس کے بعد وہ عمر آ کے کہتا ہے یہ کیا تھا یہ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے؟ اب اس کا اور یعنی ان کے بہنوئی کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کا بہنوئی کہتا ہے یا عمر ارأیت ان کان الحق فی غیر دینک، یعنی اگر حق تیرے دین کے علاوہ کسی چیز میں ہو پھر تو کیا کرے گا؟ جیسے ہی اس نے یہ بات کی جناب عمر جو ہیں وہ فوراً انہوں نے کہا تیری تو فاقبل علی ختنہ فوطئہ وطئا شدیدا، وہ اپنے بہنوئی کی طرف بڑھے اور لگا کے دی جناب ایک پٹاخ کر کے. اچھا جیسے ہی انہوں نے ان کی جو بہن تھی جناب عمر کی بہن تھی دیکھا کہ بھئی میرے شوہر کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، فدفعتہ اختہ عن زوجہا، اپنے شوہر کے دفاع کے لیے آگے بڑھی کہ یار کوئی بات ہے کرنے والی، میرے سامنے میرے بندے پہ جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں بھائی جان، یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا فضرب وجہہا، تو جناب عمر نے کہا تو درمیان میں آئی اپنی بہن کو اور اس کے چہرے پہ دے کے چماڑ لگائی، اور فدمہ وجہہا، اور ان کے جو چہرہ ہے وہ کیا ہو گیا؟ خون آلودہ ہو گیا، یعنی خون جاری ہو گیا. کس کے؟ جناب عمر کی بہن کے چہرے پہ خون جاری ہو گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ جناب عمر نے ان کو چماٹ رسید کی تھی. ٹھیک ہے، یہ جناب عمر کا کیا ہے؟ اخلاق ہے ابتدائی، یعنی یہ اسلام لانے سے پہلے. اب آپ کہیں گے بھائی ممکن ہے اسلام لانے کے بعد کوئی اسلام کی برکت سے کچھ اچھا ہو گیا ہو اور جناب عمر اپنے اس متشددانہ رویے سے انہوں نے توبہ کر لی اور خواتین کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب میں آپ کو کچھ نہیں کہا کروں گا. اچھا جی، اب چلتے ہیں اگلی روایت دیکھ لیں کہ اسلام کے بعد اور رسول اللہ کی موجودگی میں، تو یعنی جالب بات یہ ہے، جذاب بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں ان کا ایک درہ بڑا مشہور ہوتا تھا، ایک کوڑا، وہ کوڑا کہتے ہیں نا، جی جی جی، درہ، تازیانہ کہہ لیں، کوڑے مارنا، تو وہ تازیانہ ان کا بڑا مشہور تھا. اب آپ کو ان کے تازیانہ کے کچھ نمونے اور کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. تازیانہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ خود تاریخ کی کتاب میں کہ کانت درۃ عمر اخوف من سیف الحجاج، درۃ عمر جو تھی وہ جناب عمر کا جو تازیانہ تھا وہ سیف حجاج سے، حجاج کی تلوار سے بھی زیادہ خوفناک تھی. یعنی یہ شہباز بھائی یہ تاریخی گزارشات ہیں جو موجود ہیں اس وقت. جی جی، ابھی ملاحظہ فرمائیں المستدرک علی الصحیحین
جناب حاکم نیشاپوری کی کتاب. اچھا یہ جو روایات میں بیان کر رہا ہوں یہ متعدد منابع میں نقل ہوئی ہیں, میں فقط ایک ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کی الجزء الثالث دارالکتب العلمیہ کی یہ چاپ ہے. جب اس میں ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 210, اس کی جلد 3 ہے, میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں. اب روایت ملاحظہ کرتے ہیں آپ مل کے اکٹھے. دیکھیں جی جناب عمر جو ہیں وہ کیا یہاں پر کام کر رہے ہیں. احتیاط سے بات کرنی پڑ رہی ہے, اگرچہ طبیعتاً ہم اتنی احتیاط کرتے نہیں ہیں. اچھا روایت کیا ہے؟ روایت کچھ یوں ہے کہ ابن عباس سے ہے, قال لما مات عثمان ابن مدعون, کہ جب عثمان ابن مدعون جو ہے وہ جو صحابی تھے, جو بہت ہی جلیل ہاں بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے, لما مات جب وہ کیا ہے وفات پا گئے, تو ایک خاتون کہتی ہے ہنی لقل جنہ یا عثمان ابن مزعون, کہ اے عثمان ابن مزعون آپ کو جنت جو ہے وہ مبارک ہو. ایک خاتون کیا کہتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو, آپ جنتی اور بہشتی ہو گئے. فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال ما یدریک, تجھے کیسے پتا؟ رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تجھے کیسے پتا کہ بھائی وہ جنتی اور بہشتی ہے؟ قالت یا رسول اللہ, وہ کیوں یعنی وہ جو تھے یا رسول اللہ فارسوں کا وصاحبوں کا, وہ آپ کے جنگوں میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے, آپ کے ساتھیوں میں سے تھے, وہ ایک جنگجو شخصیت تھے, آپ کے صحبت اختیار کی ہوئی تھی. جو یہ کہتے ہیں نا رسول اللہ کی صحبت فلاں نے فلاں جگہ پہ اختیار کی تھی, وہ جگہ اب یعنی صاحب ہونا کوئی فضیلت ہے. فقال رسول اللہ, رسول اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ, میں رسول اللہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. وما ادری ما یفعل بی, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا. درست ہے. یہ بڑا پیارا جملہ ہے عماد بھائی ان افراد کے لیے جو کہتے ہیں کہ بس رسول کو دیکھا جنتی کی مہر, رسول کے ساتھ فلاں جگہ پہ صحبت جنتی کی. بھائی رسول اللہ کہہ دیتے ہاں ہاں اے خاتون تو ٹھیک بات کر رہی ہے, میری صحبت جو ہے وہ ایک جنت کا ٹکٹ ہے, جنت کا پاس ہے. لیکن رسول اللہ کہتے ہیں بھائی یہ تجھے کیسے پتا وہ جنتی ہے؟ کہا آپ کے ساتھ ہوتا تھا, آپ کے ساتھ جنگوں میں ہوتا تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وما ادری ما یفعل بی, میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے بھی نہیں پتا. یہ اہل سنت کے ہم مبنا کے تحت بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں, وہ کہتے ہیں کہ جب زینب بنت رسول اللہ, جب رسول اللہ کی جو بیٹی ہیں وہ وفات پا گئی, کون؟ جناب زینب. فلما ماتت زینب بنت رسول اللہ قال رسول اللہ, تو رسول اللہ نے وہاں پر کیا ہے ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیٹی کو کیا ہے کس کے ساتھ, سلف کے ساتھ, یعنی عثمان بن مدعون کے ساتھ کیا ہے ملحق فرمائے. یہ دعا کی. فبقت نساء, خواتین جو ہیں وہ رونے لگ گئیں. اب یہاں پر جو ہے وہ انٹرول, یعنی وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سٹوری چلتی آتی ہے, انٹرول آتا ہے ایک. اب انٹرول ہے. فجعل عمر یضربہن بصوتہ, کہ جناب عمر نے کیا کیا اپنے کوڑے کے ساتھ, اپنے تازیانے کے ساتھ خواتین پہ ظلم کیا اور ان کو زد و کوب کیا. تو یہ ایک دوسرا نمونہ تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا. اب مزید آگے اور بھی نمونے ہیں ہمارے پاس. بڑا جالب نمونہ ہے ایک, بہت زبردست, اگر کہتے ہیں تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں. الطبقات الکبریٰ میں ہم جاتے ہیں, دارالکتب العلمیہ کی چاپ ہے, جزء ثالث. جلدی سے بیان کرتا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان دو نمونوں تک پہنچ جاؤں میں جو تھوڑے سے جالب ہیں, مجھے بہت جالب لگتے ہیں, یعنی جذاب لگتے ہیں. اب سین, یہ اگلا سین چیک کریں. یہاں پہ کیا ہے؟ اچھا جی, یہاں پہ جناب ابوبکر کی وفات ہوئی. پیچھے کیا تھا کہ زینب بنت رسول اللہ کی وفات کی بات تھی. یہاں پر کیا ہے جناب ابوبکر اس دنیا سے چلے گئے. اقامت علیہ عائشہ النوحہ لما توفی ابو بکر, اقامت علیہ عائشہ النوحہ فبلغ عمر فجاء. جب یہ بات جناب عمر تک پہنچتی ہے کہ وہاں پہ تو بھائی عزاداری ہو رہی ہے, مجلس عزا ہو رہی ہے, نوخانی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آج بھی لوگوں کو خبر پہنچتی ہے نا کہ فلاں جگہ پہ مجلس عزا ہو رہی ہے, نوخانی ہو رہی ہے, تو کچھ لوگ پہنچ جاتی ہیں. تو آج حضرت عمر کے ظاہری بات ہے پیروکار موجود ہیں, تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ بھائی فلاں جگہ پہ نا مجلس عزا ہو رہی ہے, اور اس وقت کوئی اشتہار بھی نہیں چلتے تھے. تو عمر آتے ہیں فنہاہن عن النوحہ, تو جناب عمر جو ہیں وہ آ کر ان کو نوح خانے سے منع کرتے ہیں. ٹھیک نہیں پڑھ رہی ہوں گی, شاید سر اچھی نہیں ہوگی غالباً, یہ تو نہیں ہوگا نا, کوئی اور مسئلہ ہے, دیکھتے ہیں آگے. اچھا, وہ آئے اور آ کے ان کو منع کیا, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں, کہ جو آپ حضرت ابوبکر پہ نوح خانی کر رہی ہیں, ان کو آگے منع کیا. اچھا, فقال علیہ ہشام ابن ولید, ہشام ابن ولید سے, میں تھوڑا اس کو زوم کروں آپ کے لیے, ہشام ابن ولید سے کہا اخرج الیہ ابنۃ ابی قحافہ, کہ نکال کے لاؤ میرے لیے ابو قحافہ کی بیٹی کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کیا, واہ کیا بات ہے. یہ چیز جو ہے وہ, اچھا یہ چیز نہیں یعنی فضائل بیان کرتے ہیں حضرت عمر کے, اس کو یا وہ فضیلت نہیں مانتے,
مجھے نہیں سمجھ آئی اماد بھائی، آپ اس پہ تھوڑی بتائیے گا کہ یہ فضیلت میں شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو خیر بیان نہیں کیا، بیان کرنا چاہیے نا ہمارے مولویان اہل سنت کو۔ چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا درہ اٹھایا، ضربات ایک نہیں چند ضربیں ایسے یوں گھما گھمو کے جو ہے نا انہوں نے ایسے، مار دیے۔ ہاں اندھا دھند جو ہے آج کے دور میں اندھا دھند فائرنگ ہوتی ہے، اس دور میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے پورے احترام کے ساتھ نام لیں کیونکہ مسائل بھی بن جاتے ہیں، تو انہوں نے ایسے کوڑا تازیانہ گھما کے سب خواتین کو ایسے کیا، فتفرق النوا، جتنے بھی وہ نوا خان خواتین تھیں وہ ساری ادھر کی ادھر ہو گئیں، ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ تو حملہ ہو گیا۔ اچھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم نوحہ پڑھ رہے ہو نا، اس سے حضرت ابو بکر جو ہے وہ تمہارے گری و زاری سے، نوحہ خانی سے عذاب میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ منع کر رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، ان المیت یعذب ببقاء اہلہ علیہ، کیونکہ رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ جب کسی میت پر اس کے اہل و عیال گریہ و زاری کرتے ہیں، بکا کرتے ہیں، تو میت کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے آ کے حضرت عمر نے وہاں پر سب کو پھینٹی لگائی۔ اچھا جی، ایک اور بڑی زبردست روایت ہے، وہ ہے مصنف عبد الرزاق صنعانی کی الجزء الثالث، اس کی تیسری جلد میں۔ اچھا جی، یہاں پہ بھی وہی عبارت ہے کہ جناب عمر جو ہیں، ہاں یہ تھوڑی سی، ہاں یہ ہے وہ جی کہ ایک ان کی، ہاں جہاں جب لما مات خالد بن ولید اجتمع فی بیت میمونہ نساء یبکین، جب کون وفات پا گئے، خالد ابن ولید جو ہیں وفات پا گئے، تو میمونہ جو ہیں وہ رسول اللہ کی زوجہ، ان کے گھر میں نا خواتین رو رہی ہیں، گریہ زاری کر رہی ہیں۔ اب اچھا یہ سینیریو تھوڑا فرق ہے، پہلے زینب بنت رسول اللہ، پھر ابو بکر کی وفات ہوئی، اب خالد ابن ولید صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے، تو خواتین جو ہیں وہ جناب میمونہ کے گھر میں جمع ہو جاتی ہیں، وہاں پر گریہ زاری کرتی ہیں، حضرت عمر آتے ہیں اور ان کے ساتھ ابن عباس بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے اماد بھائی؟ تازیانہ۔ حضرت عمر کا تازیانہ جو ہے وہ ان کے ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں حضرت ابن عباس سے، یا ابا عبداللہ، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں، ادخل علی ام المؤمنین فامرھا فلتحجب، وہ کیا ہے، رکیں، ہاں یعنی جائیں اور ان کو جو یہ نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ گریہ کر رہی ہیں، ان کو جا کے روکیں، ٹھیک ہے، اچھا، اور ان کو باہر لے کے آئیں، یا مثلا حجاب کے معنی، ہاں یہاں پہ فلتحجب جو ہے ان کو کہ حجاب کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ جائیں اور ان کو کہیں حجاب کر لیں، واخرجہن علیہ، ان کو نکال کے میرے پاس لے کر آئیں، ان خواتین کو، یہ جو یہ رو رہی ہیں ان کو میرے پاس لے کے آئیں۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کو لایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدُّرَّةِ، فَجَعَلَ يُخْرِجُهُنَّ علیہ وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدُّرَّةِ۔ بِالدَّرَّةِ۔ اچھا، اب وہ اپنے درے کے ساتھ، اپنے کوڑے کے ساتھ حضرت عمر ان خواتین کو پھینٹی لگانا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون کا فَسَقَطَ خَمَارَ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ، ایک خمار وہ کہتے ہیں اس کو، حجاب کو، ہاں وہ ایک خاتون کا جو ہے نا حجاب وہاں سے نیچے ہو گیا، اتنا جو مثلا مار رہے تھے تو ایک خاتون کا حجاب نیچے گر گیا، تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین خمارها، اس کا حجاب، دعوها ولا حرمت لها، چھوڑ دو اس کو، ہاں اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، بھائی یہ تو جو رو رہی تھی، ایک میت کے اوپر رو رہی تھی، اب اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اجتہاد کیا، اب کہا کہ اس کا حجاب اتر گیا تو اتر جانے دو، چھڑ دو اس نو، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حرمت نہیں رہ گئی، اور مجھے میرا کام کرنے دو، اس کو مارنے دو۔ اچھا، اس کے بعد جو تعلیقہ ہے نا وہ آپ کانا معمر، وہ کہتے ہیں معمر جو ہے وہ اس چیز سے کہ جو انہوں نے بات کی اس سے بڑا تعجب ہوا کہ لا حرمت لہا، یہ کیسے ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی جو ہے وہ اس کا یعنی کوئی حرمت نہ ہو، اس کی کوئی عزت اور آبرو نہ ہو۔ مزید روایات بھی ہیں یہاں پر، لیکن ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ البتہ اگرچہ بڑی زبردست روایات تھیں، کہ خاتون تھی، میں زبانی بتا دیتا ہوں اماد بھائی، ایک خاتون تھی، وہ اس نے پتہ چلا کہ اس خاتون کے ساتھ یعنی اس کا کوئی برا کام جو ہے پتہ چل گیا کس کو، جناب عمر کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ لے کے آؤ، وہ تھوڑا حاملہ تھی اس وقت، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو جناب عمر نے کہا کہ اس خاتون کو میرے پاس حاضر کرو۔ اب وہ گئے نا، کہا کہ تمہیں عمر بلا رہا ہے، انہوں نے کہا اچھا عمر کو مجھ سے کیا کام ہے۔ اب وہ جب راستے میں تھی تو حضرت عمر کا ظاہری بات ہے ان کا وہ درہ جو ہے وہ ان کا کوڑا، ان کا تازیانہ اس قدر مشہور تھا کہ عمر کو مجھ سے کیا کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو نہیں پتا کیا کام ہے، البتہ بس یہ ہے کہ بلا رہے ہیں۔ تو راستے میں اس خاتون، کیونکہ حاملہ تھی، بچہ جو ہے وہ وہیں پہ اس نے بچہ کر دیا، ہاں سخت نہیں ہوا، بچہ پیدا ہوا، 2 دفعہ رو کے فوت ہو گیا،
وہیں پہ اس نے بچے کو جنم دے دیا بھائی. حضرت عمر کے خوف سے بچے کو جنم دے دیا. اس قدر خوف تھا. اور اس سے بڑھ کر تو ایک بڑا عجیب واقعہ کہ حضرت عمر جو ہے وہ ایک خواتین کے جھنڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سونگتے ہیں کہ خوشبو لگی ہوئی ہے, کسی خاتون نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم میں سے کس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ خاتون کو چاہیے کہ فقط اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگائے اور پرانے کپڑے باہر پہن کے نکلے تاکہ مرد جو ہیں وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں. تو اب حضرت عمر کہتے ہیں اگر مجھے پتہ ہو نا کہ کس خاتون نے تم میں سے خوشبو لگائی ہوئی ہے تو لا فعلت, میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا. وہ نہیں پتا میں کیا کر دوں گا. تو وہ راوی کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ ان میں سے ایک خاتون نے وہیں پر جو ہے وہ گیلا پن کر دیا. یعنی کیا میں اس کے لیے تعبیر استعمال کروں, یعنی خاتون کا اس خوف سے وہیں پر, اب میں کوئی ادبی تعبیر مجھے نہیں ذہن میں آ رہی, کہ جو ہے وہ ان کا لباس گیلا ہو گیا. اب کس وجہ سے گیلا ہوا وہ آپ خود سوچ لیجیے گا کہ اگر مثلا بچے کو اگر خوف ہو کو پتہ چلے کہ آج ابو آتے ہیں تمہیں بتائیں گے, تو وہ بچہ جو ہے وہ خوف سے وہاں پر تری ڈال دیتا ہے پورے فرش پہ. تو وہ جو حساب کتاب تھا وہ اس وقت اس خاتون کے ساتھ ہوا.